کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مشہور اور قیمتی ہیرا کوہ نور کئی بادشاہوں کے تاج کا حصہ رہا ہے؟ یہ ہیرا جس پر کئی سلطنتوں نے حکومت کی آج بھی ایک تنازع کا شکار ہے۔ آج ہم آپ کو کوہ نور کی حیرت انگیز، پر اسرار اور خون سے لت پت تاریخ سنائیں گے جو بھارت، افغانستان، ایران اور برطانیہ کے تخت و تاج سے جڑا ہوا ہے۔ تو چلیے وقت کے دھارے میں پیچھے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کوہ نور کا اصل مالک کون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ نور کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا کہ یہ ہیرا سب سے پہلے گولکنڈہ، دکن جو موجودہ بھارت ہے، کی کانوں سے نکالا گیا تھا۔ قدیم ہندو اساطیر کے مطابق یہ وہی ہیرا تھا جسے سیمانتک منی کہا جاتا تھا اور جسے بھگوان کرشن نے پہنا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 1306 میں اس کا پہلا تحریری ذکر ملتا ہے جب ایک ہندو حکمران نے اس پر دعویٰ کیا، لیکن جلد ہی وقت کا دھارا بدلا اور کوہ نور طاقتور حکمرانوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے لگا۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے جب پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی تو یہ ہیرا مغل خزانے میں آ گیا۔ بابر نے اپنی مشہور کتاب بابر نامہ میں کوہ نور کا ذکر کیا ہے اور اسے دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا کہا ہے۔ پھر یہ ہیرا مغل بادشاہوں کے تاج اور تخت کا حصہ بن گیا۔ شہنشاہ اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب سب نے اسے اپنے قبضے میں رکھا۔ 1658 میں جب اورنگزیب نے تخت پر قبضہ کیا تو اس نے کوہ نور کو مزید چمکانے کے لیے اسے نیا تراش دیا، لیکن اس کا سائز تقریباً آدھا رہ گیا۔ 1739 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ مغل سلطنت پر حملہ کر کے دلی کو فتح کیا۔ وہ مغل خزانے کو لوٹ کر ایران لے گیا جس میں کوہ نور بھی شامل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ نے پہلی بار اس ہیرے کو دیکھا تو حیران ہو کر چلایا، یہ تو کوہ نور یعنی روشنی کا پہاڑ ہے، اور تب سے اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑ گیا۔ لیکن نادر شاہ کی موت کے بعد کوہ نور ایک بار پھر نئے مالک کے پاس چلا گیا۔ نادر شاہ کے بعد اس کا جانشین احمد شاہ ابدالی کوہ نور کو افغانستان لے گیا۔ اس کے بعد یہ ہیرا کئی افغان حکمرانوں کے ہاتھوں میں گردش کرتا رہا، حتیٰ کہ 1813 عیسوی میں پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور کو سکھ سلطنت کی طاقت کی علامت بنایا اور اسے اپنی پگڑی میں سجایا۔ وہ چاہتے تھے کہ کوہ نور کو امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں رکھ دیا جائے، لیکن ان کی وفات کے بعد ایسا نہ ہو سکا۔ 1849 میں جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو سکھ سلطنت کے 10 سالہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو مجبور کیا کہ وہ کوہ نور کو برطانوی ملکہ کے حوالے کریں۔ 1850 عیسوی میں یہ ہیرا انگلینڈ پہنچا اور 1852 میں اسے دوبارہ تراش دیا گیا، جس سے اس کا وزن 186 کیرات سے کم ہو کر 105 کیرات رہ گیا۔ 1853 میں ملکہ وکٹوریہ نے اسے اپنے تاج میں سجا لیا اور تب سے یہ برطانوی شاہی خاندان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ ہیرا لندن کے ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور ملکہ کے شاہی تاج کا حصہ ہے۔ کوہ نور آج بھی بھارت، پاکستان، افغانستان اور ایران کے درمیان تنازع کا شکار ہے۔ بھارت کہتا ہے یہ ان کی زمین سے نکالا گیا تھا، اس لیے اسے واپس کیا جائے۔ پاکستان کا دعویٰ یہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تھا جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا۔ افغانستان کہتا ہے یہ ان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کے پاس تھا، اس لیے ان کا حق ہے۔ برطانیہ کہتا ہے کہ یہ قانونی طور پر ان کے قبضے میں آیا، لہٰذا وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ تنازع آج بھی جاری ہے اور شاید کبھی ختم نہ ہو۔ دوستو، کوہ نور صرف ایک ہیرا نہیں بلکہ ایک طاقت کی علامت ہے جو مختلف حکمرانوں کے ہاتھوں میں گردش کرتا رہا۔ ہر بادشاہ نے اسے اپنی عظمت کی نشانی سمجھا، لیکن کوئی بھی اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکا۔ یہ ہیرا آج بھی شیشے کے پیچھے قید ہے، جسے وقت کی ایک قیمتی یادگار کہا جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں کوہ نور کا اصل مالک کون ہونا چاہیے؟ کیا یہ بھارت، پاکستان، افغانستان میں واپس آنا چاہیے یا برطانیہ کے پاس ہی رہنا چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔